بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک دوسرا دن تو آپ کوئٹے کی بات کریں، اس کو 5واں دن ہے. 40 گھنٹے ان لوگوں نے وہاں دھرنا دیا، اس کے بعد وہ 12-8 گھنٹے ٹریول کر کے یہاں پہنچے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی 48 گھنٹے تو نہیں، البتہ کوئی 30-35 گھنٹے گزر گئے. ان کو کوئی احساس نہیں ہے، ان کو نہ انسان کا احساس ہے، نہ انسانیت کا احساس ہے، نہ ان کو قانون کا احساس ہے. ان کو کسی چیز کی نہیں ہے. ان کا صرف مقصد ایک ہے کہ یہاں کے غریب عوام کا خون چوسنا، ان کے حقوق کو غصب کرنا، اور ان کی نوکریاں، جابز اور بلوچستان کے سائل اور وسائل کو بیچنا. ابھی آپ دیکھ لیں یہ سندھ کا جو ہوا ہے، کیا ری ایکشن آیا گورنمنٹ آف بلوچستان کا، کیا ہماری سیاسی جماعتوں کا ہے. ہماری اپوزیشن پوری اسمبلی میں جب 3 سال تک جام صاحب کے خلاف بولتی رہی، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے تھے کہ جام صاحب کی بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جس پہ تنقید کی جا سکتی تھی، مگر میں آج انہی سے پوچھتا ہوں، یہ بھول جائیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی یادداشتیں بہت کمزور ہیں. ہاں، یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ضمیر والے، غیرت والے لوگ بہت کم رہ گئے. جو رہ گئے ان کی آواز نہیں سنی جا رہی ہے. میں پوچھتا ہوں 2013 سے لے کے 18 تک جنہوں نے اس NFC ایوارڈ کو لوٹا، اس پورے 5 سال میں انہوں نے حکومت کو لوٹا، کدھر ہے نیب؟ کدھر ہے ہماری وہ سیاسی جماعتیں جو الحمدللہ کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہیں اور پھر انہی چور اور ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ ملاتی ہیں؟ ہم بات کریں گے، مگر پہلے یہ مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ انسانیت کا، ایسے ایک خاندان کا ہے. یہ ایوان برادری کوئی بڑی برادری نہیں ہے. ان کے ٹوٹل 8 سے 10 گھر ہیں پورے ہمارے ضلع کے اندر، مگر کیونکہ یہ مظلوم ہیں، یہ بے کس ہیں، اگر ہم ان کے لیے نہیں آواز اٹھائیں گے تو پھر کون اٹھائے گا؟ ہم نمائندے، مجھے 9 دفعہ انہی لوگوں نے منتخب کر کے اسمبلیوں میں مجھے بھیجا ہے. مجھے فخر ہے ان کے اوپر. آج بھی میری کال کے اوپر وہ یہاں پہ آپ کے سامنے اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا رات کتنی شدید سردی تھی، اس کے باوجود نہ ان کے پاس کوئی انتظام تھا، نہ رہنے کا، نہ گرمی کا، نہ ان کے کوئی چیزیں تھیں جو ان کو گرم رکھتی، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کتنے پرعزم ہیں، کتنی جوش و جذبے کے ساتھ بیٹھے. میں ان کے احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتا، مگر آج ہم جس مقصد کے لیے نکلے وہ ہے صوبائی گورنمنٹ کی ضمیر کو اور ان کی غیرت کو جھنجھوڑنا ہے. یہاں بلوچستان کے پولیٹیشنز کو ہم نے یہ میسج دینا ہے کہ جب آپ کے لوگ مرتے ہیں تو شہید بھی ہوتے ہیں، آپ کے لوگ مرتے ہیں تو بلوچستانی بھی ہوتے ہیں، آپ کے لوگ مرتے ہیں بلوچ بھی ہوتے ہیں. جب یہ غریب مرتے ہیں تو آپ کے لیے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ڈرگ مافیا ہے. آپ لوگوں کے الیکشنوں میں وہ مدد کرتا ہے، وہ آپ لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے. وہ ایک ایسی ہے جہاں آپ کو کام ان سے پڑ سکتا ہے، مگر ان غریبوں سے نہیں. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم آخری دم تک، آخری لمحے تک ان کی انشاءاللہ ہم ہیلپ کرتے رہیں گے. ہمارے قدم پیچھے نہیں، ہمارے قدم آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. جب تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے، جب تک ان کے لوگوں کو حق رسائی نہیں ہوتی، انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد کرتے رہیں گے. ٹائم تو نہیں دیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم 48 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ ٹچ سے مس نہیں ہو رہی ہے. اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو آئندہ کا انشاءاللہ ہم اپنا لائے عمل بنائیں گے. ابھی ہم دیکھتے، ابھی تو صبح ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ شام تک اگر کوئی انہوں نے ہمیں کوئی کارروائی کی ان قاتلوں کے خلاف. ایک صرف انہوں نے ایک پرماننٹ وہ ایک ڈرگ ڈیلر اور پیٹرول مافیا اور ڈرگ مافیا کو انہوں نے اس کا کیا ہے کہ جی پروٹیکٹیو بیل اس کو کنفرم نہیں ہوئی ہے، انہوں نے جان بوجھ کے اس کو موقع دیا ہے. میں یہ بات ابھی اپنی تقریر میں بھی چیف جسٹس بلوچستان سے پوچھوں گا کہ کس قانون کے تحت 3 دفعہ ایک آدمی کو پروٹیکٹیو بیل دی گئی ہے اور آج تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہ خود ملوث ہے، یہاں کی پولیس ملوث ہے، یہاں کی انتظامیہ ملوث ہے. وہ اس کو فٹ بال بنایا ہوا ہے، کبھی اٹھا کے یہ اس کو بھیجتے ہیں تاکہ یہ کیس کمزور ہو، آگے جب عدالت میں بھی جائے تو ان کو سزائیں نہ ہوں. تو یہ قدوس جو یہ اس کی حکومت ہے، تو ہم ان کے ضمیر جگاتے رہیں گے، ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک اٹھا سکتے.